محمد رسولہ النبی الامی الحبیب الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق خاص اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کے توسل سے آج ہم ختم کل شریف کی اس بابرکت اور باوقار مجلس میں ہم سب حاضری کی سعادت پا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے برادر مکرم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ کے جمیل لاحقین، آپ کے بھائی، دیگر رشتہ دار، دوست احباب، پسماندگان کو اللہ رب العزت اپنے حبیب کے توسل سے صبر جمیل عطا فرمائے اور اس پر انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ مواقع جو ایصال ثواب کے ہوتے ہیں، وہ کل شریف کے نام پہ ہو، ساتواں دسواں کے نام پہ ہو، چہلم کے نام پہ ہو یا سالانہ برسی کے نام پہ ہو، یہ مواقع میں سمجھتا ہوں کہ پند و نصاح، نصیحت اور تربیت کے ہوتے ہیں کہ جانے والا تو ہم سے بہت دور جا چکا، اب پلٹ کے وہ واپس نہیں آئے گا، ہم نے اپنی اپنی باری سے اسی کے پاس جانا ہے۔ اور یہ ایک عبرت کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے موت اور زندگی کو جو پیدا کیا، اور اس کے لیے اس کے اندر اس کی ماہیت میں ایک بہت بڑا درس ہمارے لیے رکھا ہے۔ ویسے تو کئی درس ہیں، لیکن میں ایک کی نشاندہی کر کے اپنے مضمون کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ جب انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو دنیا میں آنے کی اللہ رب العزت نے ایک ترتیب رکھی ہے۔ جب دنیا میں بندہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک ترتیب رکھی ہے۔ لازمی امر ہے کہ پہلے دادا آئے گا، اس کے بعد والدین آئیں گے، والدین کے بعد بیٹا پیدا ہوگا۔ یہ دنیا میں آنے کی ایک ترتیب ہے، لیکن ہمارے لیے نصیحت اور مقام عبرت یہ ہے کہ اس نے لے جانے کی ترتیب نہیں رکھی۔ یہ بات قابل غور ہے۔ آنے کی ترتیب ہے، دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، لیکن جب وہ دنیا سے کسی کو لے جانا چاہتا ہے تو اس کے ہاں کوئی ترتیب نہیں ہے۔ 80 سال کا دادا بیماری کی وجہ سے چار پائی پہ تڑپ رہا ہوتا ہے، جوان پوتے کا جنازہ اٹھ رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک تربیت ہے، یہ ایک نصیحت ہے کہ اگر اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے نا، بولیے، اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ بالفرض اگر جانے کی ترتیب بھی یہی ہوتی جس طرح آنے کی ترتیب ہے، تو پھر مجھے تو ابھی یہ نہیں پتا کہ میں نے یہاں سے اٹھ کے گھر بھی پہنچنا ہے یا نہیں پہنچنا، اس کے باوجود میرے شب و روز گناہوں میں بیتتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے گا کہ ابھی ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے یہاں اٹھ کے آج کی افطاری بھی ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں ہے، اس کے باوجود شب و روز گناہوں میں لتھڑے پڑے ہیں۔ اور اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ نہیں، ابھی تو میرا دادا زندہ ہے، ابھی تو اس نے مرنا ہے، پھر میرا والد زندہ ہے، ابھی تو اس نے مرنا ہے، پھر میرے اوپر 2 بھائی بڑے بیٹھے ہیں، اس نے مرنا ہے، والدہ بیٹھی ہے، اس نے مرنا ہے، میرا نمبر تو جا کے ابھی
بہت دیر سے لگے گا۔ اندازہ کریں کہ اگر موت کا نہ پتہ ہو کر ہمارا یہ حال ہے اور اگر تھوڑا پتہ چل جاتا پھر ہمارا کیا حال ہوتا۔ کوئی بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے ہر کام میں اللہ اگر کسی شے کو ظاہر کرتا ہے اس میں بھی فائدہ آپ کا ہے، اور اگر کسی چیز کو چھپا لیتا ہے اس میں بھی فائدہ آپ کا ہے۔ اس نے حیات کی ترتیب کو ظاہر کیا، اس میں بھی فائدہ آپ کا ہے۔ اس نے موت کو چھپا دیا، اس میں بھی فائدہ آپ کا ہے۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضی، شیر خدا، مشکل کشا، باب مدینۃ العلم، جس کو پوری کائنات کا میرے نبی نے مولا کا ٹائٹل عطا کیا، شخصیت اتنی بڑی، کتابوں میں آتا ہے کہ جب مصلے پہ کھڑے ہوتے تو ٹانگیں کانپتی تھی، چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ کسی نے پوچھا علی المرتضی علی ہو کہ اتنا ڈرتے ہو؟ آپ نے فرمایا علی چلتے ہوئے بازاروں میں ہوں، مقام اور ہے، مرتبے اور ہے، پر جس بارگاہ میں کھڑا ہونے لگا ہوں نا وہ بارگاہ بہت بڑی ہے، وہ بارگاہ بہت بڑی ہے۔ اور فرمایا میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں، علی المرتضی فرماتے ہیں میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں اتنے خشوع و خضوع سے پڑھتا ہوں کہ سوچتا ہوں کہ ظہر پڑھ رہا ہوں، عصر نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر ان جیسوں کا یہ حال ہے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ حاضرین محترم، آج کے اس مختصر سے وقت میں جو درسن سبکن جس موضوع پہ میں چند گزارشات اور چند حدیث مقدسات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ کتنی؟ 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا ہے، لیکن امتحان، آزمائش صرف 2 مخلوقات پر ہے۔ آپ گن کے لے آئیں، اب اتنا ٹائم نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں۔ وہ ایک جنات ہیں، ایک انسان ہے۔ جنات اور انسان، لیکن چونکہ ہم انسان ہیں میں بالخصوص انسان کی بات کرتا ہوں۔ انسان ہے کہ جس پر مصیبت بھی آتی ہے، مشکل بھی آتی ہے، تکلیف بھی آتی ہے، روز محشر اس سے حساب و کتاب بھی لیا جائے گا۔ انسان ہی وہ ذات ہے جس کو رب کائنات نے زندگی گزارنے کے لیے مختلف اسباب سے گزارا ہے۔ بڑی توجہ سے یہ بات سمجھیے گا، مختلف اسباب سے گزارا ہے۔ ان اسباب میں سے ایک سبب ہماری آپس کی رشتہ داریاں ہیں۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہماری آپس کی رشتہ داریاں ہیں۔ کوئی رشتے میں ہمارا چچا ہے، کوئی رشتے میں ہمارا ماموں ہے، کوئی رشتے میں ہماری خالہ ہے، کوئی رشتے میں ہماری پھپھو ہے۔ گنتا جاؤں تو درجنوں رشتے ایک انسان کے بنتے ہیں۔ کبھی کتب احادیث پہ توجہ کیجئے گا، کبھی تاجدار کائنات کے فرمان پہ غور کیجئے گا کہ آقا علیہ السلام نے مسکینوں کی بات بعد میں کی ہے، غریبوں کی بات بعد میں کی ہے، حقداروں کی بات بعد میں کی ہے۔ آقا نے جب بھی حقوق العباد کا تذکرہ کیا ہے نا پہلے تمہارے رشتہ داروں کی بات کی ہے۔ انسان پہ حق 2 طرح کا ہے۔ کتنی طرح کا؟ ایک حقوق اللہ، یہ نماز اللہ کا حق ہے، یہ روزہ اللہ کا حق ہے، یہ حج و زکوٰۃ اللہ کے حقوق میں ہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ کچھ تجھ پہ حق بندوں کے بھی ہیں، اس کو ہم عرف عام میں علمی لغت میں کہتے ہیں حقوق العباد۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں، حقوق اللہ تمہارا تب قبول ہوگا جب تمہارے دامن میں حقوق العباد مکمل ہوگا، ورنہ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج و زکوٰۃ، یہ سارا کچھ
قیامت کے دن کپڑے کی لپیٹ پہ ہمارا منہ پہ مارا جائے گا، لے جاؤ مجھے اس کی حاجت نہیں، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ بتا تیرا بھائی کے ساتھ کیا تعلق تھا، بتا تیری بہن کے ساتھ تیرا کیا تعلق تھا، بتا تیرے بھتیجوں کے ساتھ تیرا کیا تعلق تھا، بتا تیری پھپھو اور خالہ کے ساتھ تیرا رویہ کیسا تھا۔ اگر یہ بھائی حقوق العباد کی ایک لسٹ ہے، حقوق العباد میں تمہارا ہمسایہ بھی ہے، حقوق العباد میں ہر مسلمان بندہ بھی ہے، ایک نہج پہ آ کر کافر بھی حقوق العباد میں شامل ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اگر تمہارا ہمسایہ عیسائی ہے تو اسے تکلیف نہیں دینی، اگر تمہارا ہمسایہ کوئی کافر ہے تو اسے تکلیف نہیں دینی، اتنی دیر تک تم اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کر سکتے جب تک وہ تمہارے دین پہ حملہ آور نہ ہو۔ اگر وہ تمہارے دین کو نقصان پہنچائے تو پھر ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جب تک عیسائی کوئی کافر تمہارا ہمسایہ جب تک تمہارے دین اسلام پہ حملہ آور نہیں ہوتا تب تک وہ تمہارے حقوق العباد کا حقدار ہے۔ لیکن ان سب کو چھوڑیے، میں ایک حدیث مبارکہ بڑی توجہ کے طلب ہے، بڑی توجہ کے طلب، توجہ ہے؟ یہ جنیاں گلاں بھی سن لیں ہو نا، کیونکہ آج کل تو وہ لچھے دار تقریروں کا رواج ہے نا، بس شعر و شاعری اور سور تال اچھی ہونی چاہیے، لیکن میرے استاد نے جو سکھایا ہے وہی آگے سکھاتا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، ایک صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ میں کہتا ہوں اگر آج کی مجلس میں ہم نے اس حدیث کو سمجھ لیا نا، ہماری یہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، وہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی۔ ہزار باتوں پر اگر ایک بات بھاری ہو جائے تو کام کی ہوتی ہے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک دینار ہے، کیا آپ سمجھ لیں کہ 1 روپیہ ہے، میرے پاس 1 دینار روپیہ ہے، حضور بتائیے اسے میں کہاں خرچ کروں؟ صحابی رسول سے پوچھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے اپنی ذات پہ خرچ کر۔ ذرا ترتیب کو دیکھیے، میں نے آج ترتیب سمجھانی ہے۔ ترتیب کیا ہے؟ فرمایا یہ جو تیرے پاس 1 دینار ہے نا، تو اسے اپنی ذات پہ خرچ کر۔ اگر تجھے کپڑے کی ضرورت ہے تو کپڑا لے، جوتے کی ضرورت ہے جوتا لے، کھانے کے لیے کچھ چاہیے کچھ کھانے کا راشن لے، مطلب کہ اپنی ضرورت پہ پورا کر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے۔ عرض کرتا حضور میرے پاس 1 دینار اور بھی ہے۔ اب یہ ترتیب دیکھیے گا، وہ کہتا ہے حضور میرے پاس 1 دینار اور بھی ہے۔ آقا نے فرمایا اگر والدین زندہ ہیں تو یہ ان پہ خرچ کر۔ حقوق العباد سمجھا رہا ہوں، اگر تیرے والدین زندہ ہیں تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اپنے اوپر خرچ کرنے کے بعد تمہارے حق کا جو پہلا حقدار ہے وہ تمہارے والدین ہیں، وہ تمہارے والدین ہیں، ان پہ خرچ کر۔ صحابی عرض کرتے ہیں حضور ٹھیک ہے۔ عرض کیا حضور میرے پاس ایک 3 دینار بھی ہے۔ ترتیب سمجھانی تھی نا، ہماری ترتیبیں اور ہیں، مصطفیٰ کی ترتیبیں اور ہیں۔ یا رسول اللہ 1 دینار میرے پاس، اب یہ 3 دینار کی بات ہو رہی ہے۔ حضور 1 دینار اور بھی ہے۔ فرمایا وہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کر۔ دیکھیے شریعت کی ترتیب کیا ہے، یہ کس پہ خرچ کر؟ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو پیسہ تم اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہو قیامت کے دن صدقے کا ثواب لکھا جائے گا۔ قیامت کے دن وہ پیسہ تمہارے نام پر صدقے کا اجر لکھا جائے گا۔ فرمایا یہ بیوی بچوں پہ خرچ کر۔ اس نے کہا حضور ٹھیک ہے، میں بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ اس نے عرض کیا حضور 1 چوتھا دینار بھی ہے، میرے پاس 1 چوتھا دینار ہے۔ فرمایا وہ اپنے غریب رشتہ داروں پہ خرچ کر۔ ہائے جہاں میں آپ کو لانا چاہتا تھا، وہ کہاں خرچ کر؟ اپنے غریب رشتہ داروں پہ خرچ کر۔ وضاحت آگے چل کے کرتا ہوں۔ اس نے کہا حضور ٹھیک ہے، ترتیب سمجھ رہے ہیں؟ اس نے کہا حضور
ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس ایک 5واں دینار بھی ہے، میرے پاس ایک 5واں دینار بھی ہے۔ فرمایا وہ محلے کے مسکینوں پہ خرچ کر، وہ محلے کے مسکینوں پہ خرچ کر۔ اس حدیث سے یہ جو سبق ہمیں ملتا ہے، اب توجہ کیجئے گا، فرمایا کہ اگر ضرورت سے زائد ہو تو پہلا حقدار تمہارے ماں باپ ہے۔ پہلا حقدار کون ہے؟ دوسرا بیوی بچے، دوسرا تیسرا غریب رشتہ دار، چوتھا محلے کے مسکین۔ اب ہم یہ تو ترتیب حضور کی ہے، ہم ذرا اپنی ترتیب کو دیکھیں اور اپنے من میں جھانک کے، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی۔ ہم نے زکوٰۃ بھی دینی ہو نا، اب فطرانہ آ رہا ہے، عید پہ فطرانہ دینا ہے، رمضان شریف پہ دینا چاہیے، فطرانہ دینا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ دینا ہے جی۔ وہ نا گجرات ایک مدرسہ ہے، ہائے ہائے، وہ گجرات ایک، میں ان قاری صاحب کے پاس پڑھتا رہا ہوں، ان قاری صاحب نے نا مجھے فون کیا ہے، اس دفعہ فطرانہ اکٹھا کر کے نا ہمیں دینا۔ ایک طرف اپنی ترتیب رکھ لو، ایک طرف حضور کی ترتیب رکھ لو کہ اگر تمہارے رشتہ داروں میں اگر کوئی حقدار ہے تو پہلے فطرانے کا تو وہ حقدار ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی میری باتوں کی؟ پہلے تمہارے فطرانوں کا تو صدقوں کا وہ حقدار ہے، پھر اگر تمہارے رشتہ داروں میں کوئی نہیں تو پھر اہل محلہ حقدار ہے۔ پھر اپنے محلے میں دیکھو کون بیوہ ہے، کس کے بچے ہیں جو رات کو بھوکے سوتے ہیں، میرے ہمسائے کا عالم کیا ہے، کس یتیم بچی کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، اگر تمہیں محلے میں نہ ملے، محدثین کہتے ہیں پھر اپنے شہر میں دیکھو۔ کیا دیکھو؟ اپنے، اگر تمہارے شہر میں زکوٰۃ فطرانہ لینے والا کوئی نہ ہو تب تمہارے لیے جائز ہے کہ گجرات بھیجو۔ اچھا میں یہاں روک کے تمہیں ترتیب کی فضیلت بتا دوں کہ ترتیب کی فضیلت کیا ہے، ذرا سمجھ آ جائے گی چوکی۔ عمل دو ہیں، ایک ہے نماز، ایک ہے وضو، دو ہی عمل ہے نا۔ اجرے پڑھ دو تو بولو، عمل کتنے ہیں؟ دو، ایک وضو اور ایک ترتیب کیا ہے؟ بولیے بولیے شاباش، ترتیب کیا ہے؟ پہلے وضو کرنا، بعد میں نماز پڑھنا۔ اگر سردی بہت زیادہ ہو، دھند پڑی ہوئی ہو اور بندہ سوچے بھائی عمل تو دو ہی کرنے ہیں، میں پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں، تھوڑی دھوپ چڑھے گی تو وضو کر لوں گا، تو نماز تو ہو گئی نا۔ بولیے نا، نماز ہو جائے گی، وہ تمہارا وضو بھی نہیں ہوگا، نماز تو نماز رہی، وہ تمہارا وضو بھی قابل قبول۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر عمل ترتیب سے کیا جائے تو قبول ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، اگر عمل ترتیب سے کیا جائے تو قبول ہوتا ہے، ترتیب سے ہٹ جاؤ عمل قبول نہیں ہوتا۔ مجھے قسم ہے رب کائنات کی کبریائی کی، اگر تمہاری پھپھو حقدار ہے زکوٰۃ کی، تمہاری باہر نہیں لگتی۔ اگر تمہاری خالہ حقدار ہے زکوٰۃ کی، تمہاری باہر نہیں لگتی۔ جب تک اس ترتیب کو نہ رکھو گے، پہلے اپنوں میں تو دیکھو نا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پہلے اپنوں کو دیکھو کہ تمہارے گھر کا حال کیا ہے۔ آج مجھے دو بھائیوں کے نام آتے ہیں، طاہر بھائی اور زاہد بھائی۔ آپ کا کیا نام ہے؟ غلام شبیر بھائی۔ ان کا بھائی فوت ہوا ہے، ان کا سگا، بڑا دکھ ہے، لیکن جو یار کی رضا، مالک کی رضا کے آگے کوئی ٹس سے مس نہیں ہو سکتا، کوئی زبان ہلانے کی جرت۔ لیکن دکھ ہونا، افسوس ہونا، یہ فطری عمل ہے، یہ منع نہیں۔ دکھ افسوس ہونا منع، غم ہونا منع نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ رب کہتا اگر تو صبر کرے گا تو اجر بڑھا دوں گا، اگر تو صبر کرے گا۔ اب میں دیکھ رہا تھا ان کے دو چھوٹے بچے یتیم ہوئے ہیں، دو چھوٹے بچے ان کے،
بھائی وہ تو یتیم ہو گئے، باپ اللہ لے گیا، اس میں نہ بھائیوں کا قصور نہ بچوں کا قصور، لیکن ایک بات میری لکھ لینا، جہاں بھائی چلا گیا ہے نا، جہاں اس کے بچے یتیم ہو گئے ہیں، جہاں تمہیں بھائی کی موت کا دکھ ہے، اب ان یتیموں کی پرورش یہ تم پہ سب سے بڑا امتحان اللہ نے ڈال دیا ہے۔ کوئی بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ان معصوموں کی پرورش کرنا، بھائی پالتا اللہ ہے پر وہ سبب سے پالتا ہے، دیتا اللہ ہے پر وہ کہتا ہے پہلے دفتر جانا پڑے گا تو تنخواہ ملے گی، دیتا اللہ ہے پہلے کہتا ہے گندم بوئے گا تو کاٹے گا، وہ اپنا مسبب والا سبب ہے پر انسان کو سبب سے گزارتا ہے۔ اب ان معصوموں کا سبب چچا ہیں، ان معصوموں کا سبب چچا، لیکن ہم ان رشتوں سے آج کورے ہو چکے ہیں، ہم ان رشتوں سے دور جا چکے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سنیے، جو شخص دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے رشتہ داری کو انقطاع کرے گا نا، رشتہ داری جان بوجھ کر ختم کرے گا، فرمایا صحابہ سن لو، تمہارا سب سے بڑا رشتہ دار تو میں ہوں نا۔ توجہ ہے بھائی، ماں ہو تو کروڑ مائیں مصطفیٰ تیرے جوتے پہ قربان، کروڑ باپ مصطفیٰ تیری گلیوں پہ قربان، یہ ہزار بیوی بچے مصطفیٰ کی حرمت پہ قربان۔ یہ روز نعرے لگاتے ہو نا کہ ہر شے حضور کی ذات پر قربان ہے، آقا فرماتے پر سب سے بڑا رشتہ دار تمہارا میں ہوں نا، کہ میں تمہارا نبی ہوں۔ تو نبوت سے بڑا رشتہ کیا ہے؟ نبوت سے بڑا رشتہ فرمایا سن لو، اگر تم نے بلا وجہ دنیا میں اپنے پھپھو سے رشتہ منقطع کیا، چچا سے منقطع کیا، خالہ سے منقطع کیا، اس کی سب سے بڑی سزا قیامت کے دن تمہیں یہ ہوگی کہ میں قیامت کے دن محمد اپنا رشتہ تم سے توڑ لوں گا۔ وہ کوئی گل سمجھے چاہ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ میرے آقا فرماتے ہیں تاجدار کائنات، حضور نے فرمایا انسان تیرے دنیا میں نا 4 باپ ہیں۔ کتنے؟ اونچا بولیے، کتنے؟ 4 باپ ہیں، 4۔ سب سے پہلے وہ باپ جس کی پشت سے تو پیدا ہوا، اس جیسا کوئی نہیں، وہ سگا باپ، وہ سگا باپ، اس جیسا کوئی نہیں۔ فرمایا پہلا باپ وہ، فرمایا دوسرا باپ تیرا چچا، جن واسی شریک سمجھنے، کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اوے یاد رکھو، ایک اسی کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک، اور یہ شریک لڑائیوں کے لیے نہیں بنائے گئے، یہ شریک دغا اور پکھنڈ بازیوں کے لیے نہیں بنائے گئے، یہ شریک ایک دوسرے کا حق چھیننے کے لیے نہیں بنائے گئے، یہ شریک ایک دوسرے کی مدد کے لیے بنائے گئے ہیں۔ کوئی گل سمجھ آ رہی ہے؟ یہ شریک ایک دوسرے کی مدد کے لیے۔ فرمایا دوسرا باپ تیرا چچا ہے، اور حدیث پاک میرے سامنے آ رہی ہے مجموع الزوائد میں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ باپ زندہ تھا، میں اس کی بے ادبی کر بیٹھا ہوں۔ آج لوگ کرتے ہیں کثرت کے ساتھ، نوجوان نسل اللہ ماشاء اللہ کرتے ہیں۔ وہ کتنا حسین جوان تھا جو حضور کے سامنے آ کے اپنے گناہ کا اعتراف کر رہا ہے، یا رسول اللہ باپ زندہ تھا، میں تھوڑی سی اونچ نیچ کر بیٹھا ہوں۔ حضور نے فرمایا ہاں، اس نے پوچھا یا رسول اللہ اب وہ مر گیا ہے، اب وہ چلا گیا ہے قبر کے اندر، اب معافی مانگوں تو کس سے مانگوں، کفارہ دوں تو کس کا دوں، اب کوئی میرا ہیلا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے؟ فرمایا ہاں ہے۔ کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو خدمت تو اپنے باپ کی نہیں کر پایا وہ خدمت اپنے چچا کی کر اللہ کفارہ ادا کر دیتا ہے۔ تو کوئی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جو خدمت تو اپنے باپ کی نہیں کر پایا وہ اپنے چچا کی کر، وہ بھی تیرا باپ ہے، وہ بھی تیرا باپ ہے۔ اور تیسرا آقا نے فرمایا وہ بھی تیرے باپ کی مانند ہے، وہ بھی تیرے باپ کی مانند ہے،
جس نے اپنے جگر کا ٹکڑا اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دی ہے. جن وسی ویکھنا پسند نہیں کرتے، جہدے نال ساڑے ہر ویلے جھگڑے. کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ فرمایا آقا نے وہ تیرے باپ کی مانند ہے جس نے اپنے جگر کا ٹکڑا اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دے دی ہے. اور فرمایا چوتھا تیرے باپ کا وہ درجہ ہے، وہ تیرے باپ کے درجے میں ہے تیرے ابے دا بیلی. تیرے ابے دا. اچھا مجھے ایک حدیث یاد آ گئی ہے بڑی مزیدار، سنا دوں؟ بولیے، کوئی سمجھ آ رہی ہے گل دی؟ میرے سمیت ہم سب چاہتے ہیں کہ کاش ہم حضور کے دور میں ہوتے. کہتے ہیں نا، یہ خیال آتا ہے نا. اچھا میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہم حضور کے دور میں ہوتے تو کون سا بڑا تیر مار لیتے جی؟ تقدیر کا کسی کو پتہ ہے؟ اگر ہم حضور کے دور میں ہوتے اور ہمیں کلمہ ہی نصیب نہ ہوتا تو پھر کیا کرتے؟ ایک بندے نے مجھے کہا میرے سامنے، اس نے کہا کبھی کبھی میں اس حسرت سے تڑپتا ہوں کہ کاش میں کربلا میں ہوتا. کاش میں تے میں کہا تو کیا کردا؟ خدا نہ خواستہ اگر تو کربلا میں ہوتا اور لشکر یزید میں ہوتا تو پھر تیرا کیا ہوتا؟ میں نے کہا ظالم خدا کا شکر کر، 14 صدیوں بعد میں آئے ہیں، یزیدی بن کے نہیں حسینی بن کے آئے ہیں. خدا کا شکر ادا نہیں کرتے؟ 14 صدیوں بعد آئے ہیں، محمد کا کلمہ پڑھنے والے تو ہیں نا، وہ حضور کے غلام بن کے تو آئے ہیں. لیکن اگر یہ حسرت دل میں آ ہی جائے، اچھی ہے آپ بھی آنے بھی چاہیے کہ کاش ہم حضور کے دور میں. اچھا ہم حضور کا ادب ہی کرتے نا، حضور کے ہاتھ چومتے، حضور کے پاؤں کو بوسہ دیتے، حضور نماز پڑھنے لگتے ہم مصلی بھجا دیتے، حضور وضو کرنے لگتے ہم لوٹا پیش کر دیتے. وہ یہ کچھ کرنا سی نا، صحابہ بھی یہ کچھ کر دیتے، تساں بھی یہ کچھ کرنا. اگر او چس اتھے بہ کے چنیوٹے چاہ جائے تو مڑ خوش ہو. حدیث میں سناتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا میرا جو امتی اپنے محلے کے بوڑھے کا ادب کرتا ہے، اپنے محلے کا، میں گھر کی بات ابھی نہیں کر رہا، اپنے محلے کے بوڑھے کا، سفید داڑھی والے کا، اس لیے ادب کرتا ہے کہ عمر سے بڑا ہے. یہ بابا جی ہیں، یہ کیا ہے؟ بابا جی ہیں. اسے سفید داڑھی کا حیا کر کے آقا نے فرمایا جس نے اپنے محلے کے بڈھے کا ادب کیا وہ یوں نہ سمجھے اس نے بڈھے کا ادب کیا، اس نے محمد کا ادب کیا ہے. ایتھے رہ کے چس نہیں رہ سکتے، کرو نا بڈھیاں دا ادب تے ثواب حضور دے ادب دا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ فرمایا جو محلے کے بوڑھے کا ادب کرتا ہے وہ میرا ادب کرتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں اتنا اجر لکھا جائے گا کہ اس نے محمد مصطفیٰ کا ادب کیا صلی اللہ علیہ وسلم. تے اسا گڈی چ سیٹ کد نہیں دیتی. میں حقیقت کہہ رہے ہیں، حقیقت کہہ رہے ہیں. ہم بوڑھے بندے کو گاڑی میں سیٹ تک نہیں دیتے، اور خاص حضور کے دور کی. اب مجھے ایک بات بتائیے، حضور نے فرمایا جو محلے کے بوڑھے کا ادب کرتا ہے اس کا ادب یوں ہے کہ اس نے میرا ادب کیا. اب گھر جا کے آج سونے سے پہلے ایک بات آپ نے سوچنی ہے کہ اگر محلے کے بوڑھے کا عالم یہ ہے تو گھر کے بوڑھے کا عالم کیا ہوگا؟ اگر محلے کے بوڑھے کا عالم یہ ہے تو چاچا بوڑھا ہے تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ خالو بوڑھا ہے تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ دادا بوڑھا ہے تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ ابا بوڑھا ہے اس کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی سوچ رہے ہیں؟ کوئی توجہ ہے؟ بس پیکر ادب ہو جاؤ. آقا علیہ السلام نے عام لوگوں کے لیے کہا، عام لوگوں کے لیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کا ہر کلمہ گو ہمارا، اونچا بولیے، ہر کلمہ گو ہمارا بھائی ہے. اور فرمایا یہ سارے ایک جسم کی مانند ہیں. یہ انگلی میرے جسم کا حصہ ہے، چھوٹا سا بلیڈ کا کٹ لگ جائے نا تو تکلیف پورے وجود کو ہے. یہ الگ بات کہ آج فلسطین جل رہا ہے لیکن مسلمان ٹس سے مس ہونے کی جسارت نہیں کر رہے. یہ دور بھی ہم نے دیکھنا تھا، یہ دور بھی دیکھنا تھا کہ ایک مسلمان اگر مصیبت میں ہو تو سارے مسلمان اس کا درد محسوس کریں، دل کے اندر درد.
اگر یہ عام بھائی کا، مسلمان بھائی کا یہ عالم ہے تو گھر جا کے سوچ تیرے سگے بھائی کا عالم کیا ہوگا، جن کے ساتھ ہمارے شریکے چلتے ہیں۔ آج او دور آ گیا ہے کہ رجے نو کوئی ویکھ نہیں سکتا، بھوکے نو کوئی دیندا نہیں۔ اس دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ خدا را پہلے اپنے گھر کا خیال رکھے، پہلے اپنے، میرے پاس منٹ چند ہیں، میں نے وقت مقررہ پہ گفتگو کو ختم کرنا ہے۔ گھر کا خیال رکھیں، محبتیں بانٹیں، محبتیں پیدا کریں۔ اگر اوروں کے ساتھ محبت ادب کا یہ عالم ہے تو پھر اپنے رشتہ داروں کا عمل۔ اچھا اب مجھے ایک بات بتائیے، یہ برادری تے رشتہ داراں وچ جھگڑے بھی ہو جاندے نا؟ فطری عمل ہے یار، فطری عمل ہے، ہو جاتے ہیں۔ دو حدیثیں میں نے آپ کو دینی ہیں، کتنی؟ 1000 باتوں پہ بھاری ہوں گی۔ اور میرے مجمع میں بیٹھا ہوا شخص اگر کسی کا کوئی بھائی ناراض ہے، کسی کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے، وہ آج مجبور ہو جائے گا کہ میں افطاری سے پہلے پہلے اس سے صلح کروں۔ یہ دو حدیثیں سن کر میرے آقا نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتا ہے کہ اگر دو رشتہ دار آپس میں ناراض ہو جائیں، دو رشتہ دار آپس میں ناراض ہو جائیں، فرمایا جو صلح میں پہل کرے گا نا جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ ان تساں پہلوں جانا یا بعد وچ؟ بولیے نا۔ فرمایا اگر دو رشتہ دار آپس میں صلح کرے، جو پہل کرے گا صلح میں، جو صلح میں پہل کرے گا، فرمایا جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ ایک حدیث، دوسری سنیے۔ اب ایک بات دیر میں رکھنا، کسی کو لو معافی منگنا ایڈا چھوٹا کام نہیں نے، اپنے آپ نو مارنا پہندا ہے۔ اگر وہ 4 کلے نے تو میرے کو کوئی نہیں، تو بھی تو فلانے وقت میرا لیا زیادتی کی تھی۔ انسان اکڑ کا پلندہ ہے، پر جب تک یہ اندر کا کتا نہیں نہ مرتا اتنی دیر تک عاجزی پیدا نہیں ہوتی، انکساری پیدا نہیں ہوتی۔ اب حضور نے فرمایا اگر دو رشتہ دار ناراض ہو جائیں اور ایک صلح کے لیے اس کے گھر چلا جائے معافی مانگنے، یہ نکیا جا کم نہیں نے، تے اجر میں بتا دیتا ہوں۔ آقا نے فرمایا اگر دو مسلمان رشتہ دار آپس میں ناراض ہو جائیں اور ایک صلح کرنے کے لیے اس کے گھر چل کے جائے، کوئی آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، گھنٹہ، یہ لگے گا کہ نہیں؟ یہ کہے گا یار مجھے معافی دے دے، انہوں نے کہا نہیں نہیں تو وہ فلانا کام بھی کیتا سی، یہ آ کے کہا نہیں یار تو مینوں معافی دے دے، تو میرا وڈا بھرا ہے معافی دے دے، تو میرا فلاں، تو چاچا نہیں ہو میرا، معافی دے دے۔ معافی مانگے گا، گھنٹہ، 1.5، 2، 5 جتنے بھی لگیں۔ حضور نے فرمایا جتنی دیر تک وہ رشتہ دار جو معافی لینے کے لیے چل کر گیا ہے اس کے گھر بیٹھ کر جتنی دیر وہ معافی مانگتا رہے گا، جتنی دیر وہ صلح کی کوشش کرتا رہے گا، وہ یوں سمجھے کہ کعبے کے اندر بیٹھ کے نفل پڑھ رہا ہے۔ کوئی گل دی سمجھ آئیے؟ کوئی نہیں؟ وہ یوں سمجھے کہ کعبے کے اندر باہر نہیں، تسی باہر ہو کے آ جاندے ہو نا۔ حضور نے فرمایا کعبے کے اندر بیٹھ کے نفل پڑھنے کا اجر ہے۔ حضور ایک مقام پہ تشریف فرما تھے، آقا علیہ السلام، دروازے پہ دستک ہوئی، حضور نے فرمایا یہ جو بندہ اندر آئے گا نا یہ جنتی ہے، جو بندہ اندر آئے گا یہ جنتی ہے۔ اب ایک صحابی تھے، یار اس دور میں صحابہ ہی تھے، صحابی اندر آ گئے، دوسرے دن پھر دروازے پہ دستک ہوئی، حضور نے فرمایا جو آئے گا نا یہ جنتی ہے، وہی بندہ جو کل آیا تھا۔ تیسرے دن دستک ہوئی، حضور نے فرمایا جو آئے گا نا جنتی ہے، دیکھا تو پھر وہی تیسرا بندہ تھا، تیسرا بندہ۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں پاس بیٹھا ہوا تھا، مجھے اس پر رشک آیا، مجھے اس پر یار ایک ہی عمل کردہ ہوئے گا کہ لوگ مر کر حساب دے کے جنت میں جائیں گے، اس کو رسول کہتا ہے چلتا پھرتا جنتی ہے، اور جنت میرے نبی کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا کر دے۔ یہ میرے نبی کا اختیار ہے، کسی کو کہہ دے تو جنتی ہے اور کسی کو کہہ دے تم جنتی جوانوں کے بھی سردار بنا دیے گئے، یہ نبی کے اختیار میں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کے اختیار میں ہے۔ فرمایا یہ جنتی ہے
عمر فاروق فرماتے ہیں میں اس کے نا گھر چلا گیا، میں اس کے بہانہ بنایا، بھائی میں 3 دن نا تیرے گھر مہمان رہنا چاہتا ہوں، رکھ لے گا؟ ہم جیسا تو نہیں تھا نا کہ مہمان دیکھ کے منہ پہ 12 واجب مصیبت آ کتوں گئی، اتنے میرے کو حدیث یاد آ گئی، میرے آقا نے فرمایا جب تم مہمان کو ایک ٹائم کا کھانا کھلاتے ہو نا، مہمان کو ایک وقت کا کھانا کھلاتے ہو، تمہاری ساری زندگی کی نفلی عبادت سے بہتر ہے، تہجدوں سے بہتر ہے، اشراق سے بہتر ہے، اوابین سے بہتر ہے مہمان کو کھانا کھلانا۔ جیسی پریشان ہو جانے، خیر اس نے کہا جناب آپ کا گھر آ رہے ہیں، آپ تو گئے تھے دیکھنے بھئی یہ چوری چوری عمل کی کر دے، وہی نماز نفل روزہ یہ جو کچھ عام بندہ کرتا ہے۔ جب 3 دن گزر گئے اور آپ واپس چلنے لگے تو فرمایا او بیلی میں تو بہانہ بنا کے آیا تھا، مجھے کوئی کام شام نہیں تھا، میں تو یہ دیکھنا آیا تھا تو کرتا کیا ہے کہ حضور نے 3 دن تجھے جنتی کہا۔ اس نے کہا جناب ظاہری عمل میں کوئی نہیں کرتا، لیکن ایک باطنی عمل کرتا ہوں، وہ میرے اور اللہ کے سوا اور حضور کے سوا جانتا ہی کوئی نہیں۔ اس نے کہا عمر فاروق نے فرمایا نا 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 میں بھی یہاں بیٹھا ہوں، جب تک بتائے گا نہ جاؤں گا میں بھی نہیں۔ اس نے کہا جی بیٹھ جاؤ بتاتا ہوں۔ اس نے کہا جب سے میں نے حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے نا، جب سے میں نے حضور کے ہاتھ پر، اس دن سے لے کے آج تک میرا معمول ہے، یہ معمول آپ بھی بنا لے میں بھی بنا لوں۔ انہوں نے کہا میرا معمول ہے جب میں رات کو بستر پہ سونے کے لیے جاتا ہوں میں دل میں ایک دعا کرتا ہوں، مولا آج پورے دن میں اگر کسی نے ہاتھ سے، کسی نے کردار سے، کسی نے اپنے فعل سے، کسی نے اپنی زبان سے اگر مجھے تکلیف دی ہے میں تیری رضا کی خاطر اسے معاف کرتا ہوں۔ حضور کو یہ معافی اتنی پسند ہے کہ حضور نے مجھے جنتی بنا دی، کدی ایسا بھی معاف کیتے ہیں۔ ہمارے تو بچے کی لڑائی ہماری نسلوں تک جاتی ہے، نسلوں تک۔ اگر اوروں کو معاف کر دینے کا یہ صلہ ہے تے سگے چاچے نو، بھتیجے نو بولو نا، ہم تو پپھو سے رشتہ مانگے وہ نہ دے تو ساری زندگی پپھو کے گھر نہیں جاتے۔ یہ نہیں پتا بھئی پپھیاں نو پتیجیاں نالو کوئی شے پیاری نہیں ہوندی، اگر تو آڈا اس قابل ہوئے یا تو پپھو رشتہ دے وے یا، اپنا گھر نہیں دیکھنا پپھو تے تراز۔ جس طرح میں نے باپ کی بات سنائی ہے، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی ہے، میری ماں فوت ہو گئی ہے۔ فرمایا پریشان کیوں ہوتا ہے، خالہ کی تابعہ داری کر وہ بھی تیری ماں ہے، خالہ کی خدمت کر وہ بھی تیری ماں ہے۔ ایمانداری سے بتائیے کبھی ان رشتوں کو ہم نے سوچا؟ خدا کے لیے یہ رشتے، میں بات کو ختم کر رہا ہوں، یہ رشتے اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے بنائے ہیں، ان کی پہچان رکھیے۔ جتنے خون ہمارے سفید ہو گئے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے۔ تمہاری عبادت، تمہاری ریاضت، تمہارا تقوی، تمہاری پرہیزگاری یہ تب قبول ہے جب تمہارے دامن میں حقوق العباد کی خیرات ہوگی، اور حقوق العباد کی اگر لسٹ بنائیں تو سب سے پہلے تمہارے رشتہ دار آتے ہیں۔ کچھ سوچو گے ان باتوں پر؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے رشتوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے بھائی کو اعلیٰ مقام جنت میں عطا فرمائے، ان کے بچوں کا خود محافظ ہو جائے، نیک سبب پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دکھ پہ مرہم رکھے، ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔